نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ثم الحمدللہ فعل ہم کر رہے ہیں. فعل کے اندر ہم نے فعل ماضی کیا، فعل مضارع کیا، جملہ فعلیہ اس کے اندر ہم نے کیے. فعل کے حوالے سے جملہ فعلیہ کو ایک دفعہ دوہرا لیں. جملہ فعلیہ ایک ایسا جملہ جو کہ فعل سے شروع ہوتا ہے. جملہ فعلیہ کے کم از کم دو اجزاء فعل اور فاعل. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا. فاعل حالت رفع میں ہوگا. فاعل دو صورتوں میں آ سکتا ہے، یا تو ضمیر کی صورت میں ہوگا یا وہ ظاہر ہوگا. ضمیر کی صورت میں ہوگا تو فعل کی گردان چلے گی، ظاہر ہوگا تو گردان کا صیغہ نمبر 1 یا 4 استعمال ہوگا. لیکن اگر فاعل جو ہے وہ آخر کی جگہ مکسر ہے، ایسی صورت میں آپ پہلا اور چوتھا دونوں صیغہ لا سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر فاعل جو ہے وہ غیر حقیقی بولنا ہے تو بھی پہلا اور چوتھا صیغہ لا سکتے ہیں. فاعل اگر غیر حقیقی فاعل اگر جو ہے وہ غیر آخر کی جمع ہے، ایسی صورت میں جو ہے فعل واحد مؤنث کا ہوتا ہے. کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جنہیں فعل فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے. مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. مفعول بھی دونوں صورتوں میں آ سکتا ہے. حالت ضمیر کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، ظاہر کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. ضمیر کی صورت میں آئے گا تو ایسی صورت کے اندر آپ اٹیچ زمان استعمال کریں گے. نارملی جملے کی ترکیب ہوتی ہے فعل فاعل اور مفعول. لیکن بعض دفعہ مفعول جو ہے وہ مقدم بھی ہو جاتا ہے. مفعول کے مقدم ہونے کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مفعول جو ہے وہ اٹیچ ضمائر ہو، ضمائر کی صورت میں ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ مفعول کو مقدم کر دیا جائے جب جملے کے اندر آپ نے حصر یا تاکید کا مفہوم پیدا کرنا. جملہ اسمیہ میں جس طرح سے مرکبات آپ نے استعمال کیے، اسی طرح سے تمام مرکبات جملہ فعلیہ میں بھی استعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ مرکب توصیفی ہو، اشاری ہو، اضافی ہو یا جاری ہو. مرکب اشاری، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، یہ تینوں مرکبات جملے کے اندر فاعل بن کے بھی آ سکتے ہیں، مفعول بن کے بھی آ سکتے ہیں. مرکب جاری ہمیشہ متعلق بن کے آتا ہے. جملہ اسمیہ میں متعلق بن کے آتا ہے، لیکن جملہ اسمیہ میں اگر خبر محذوف ہو تو ایسی صورت میں وہ قائم مقام خبر کا اسٹیٹس حاصل کر لیتا ہے. جملہ فعلیہ کے اندر اگر نفی کا مفہوم پیدا کرنا ہو، ماضی ہو تو ما استعمال کرتے ہیں، اگر مضارع ہو تو لا استعمال کرتے ہیں. جملہ فعلیہ کو سوالیہ کرنا ہو تو حرف استفہام اور اسماء استفہام استعمال کرتے ہیں. حرف استفہام استعمال ہوگا تو ایسی صورت میں جملہ فعلیہ ہی رہے گا. لیکن اگر اسماء استفہام استعمال ہوں گے تو ایسی صورت میں جملہ فعلیہ پہ داخل ضرور ہوگا، لیکن وہ پھر مبتدا بن جائے گا تو وہ جملہ اسمیہ کا حاصل کرے گا. جملہ اسمیہ کے اندر ہم تاکید کا مفہوم پیدا کرتے تھے، اسی طرح سے جملہ فعلیہ میں بھی تاکید کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. ماضی کے اندر اگر تاکید کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو قد استعمال کرتے ہیں. زوردار تاکید دینے تو لقد استعمال کر دیتے ہیں، لام تاکید لگا دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ لقد عموماً گرامیٹیکلی جواب قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں بعض دفعہ اسلوب ایسا آپ کو ملتا ہے کہ قسم محذوف ہوتی ہے، جواب قسم کے طور پہ وہ آتا ہے. جملہ اسمیہ کے اندر، جملہ فعلیہ کے اندر اگر آپ کو فعل مضارع کے اوپر تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے تو ہم نون تاکید کا استعمال کرتے ہیں. نون تاکید دو طریقے سے آتی ہے، یا تو نون خفیفہ ہوتی ہے یا وہ نون ثقیلہ ہوتی ہے. نون خفیفہ کا مطلب ہے نون ساکن، نون ثقیلہ کا مطلب ہے کہ نون شدہ کے ساتھ. نون خفیفہ کا قرآن مجید میں ٹوٹل استعمال صرف 2 صیغے ہیں، وہ بھی اس طرح سے ہیں کہ آپ کو بظاہر پتہ نہیں چلتا. نون ثقیلہ کا بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، اور اگر ڈبل تاکید پیدا کرنی ہو تو نون ثقیلہ کے ساتھ ساتھ علامت مضارع سے پہلے لام تاکید بھی لگا دیتے ہیں. یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ پڑھی. اس حوالے سے کوئی سوال، اس حوالے سے کوئی اشکال کسی کے پاس ہو تو بتائیے پلیز. جی کسی کے پاس کوئی سوال؟ بابرہ جی، صوفیہ جی، نادیہ جی، کوئی سوال، کوئی اشکال؟ میرے پاس وہ ہے جو آپ نے قرآن آیت بھجوائے تھے ہے نا، تو وہ جس میں سورہ کافرون ہے ولی دین، تو لیا مجھے جیسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لام حرف جار ہے تو یا کے اوپر فتح کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، اور یا متکلم ہے تو وہ تو
हाँ हाँ बोले बोले बोले। जी हाँ, तो या मुतकल्लिम तो जैसे अक्सर जैसे ज़ेर वो होता है, तो लाइक आपने बताया था कि या पर तब फतहा आएगा जब उससे पहले अलिफ या नहीं है ना? दो सूरतें तो हैं। ये बाज दफा या मुतकल्लिम को अगर आगे वाले जुमले से मिलाना भी होता है ना, अब आप इसको पढ़ नहीं सकेंगे ना, वली आप पढ़ के दिखाएं बगैर बगैर फतह के आप पढ़े, कैसे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ सकते ना, तो फिर नहीं पढ़ सकते ना, तो फिर क्या करते हैं उसमें आर्जी फतह, क्योंकि या मुतकल्लिम पे एक फतह होती है, हाँ। उस फतह को खोल देते हैं, तो मिलाने के लिए पढ़ लेंगे वली यतीम। मैं सोच रही थी कि वो तो उस वक्त करते हैं अगर कोई जैसे आगे वाला वो साकिन हो तो फिर उसके साथ मिलाने के लिए आर्जी नहीं आप फतह मिला के पढ़ नहीं सकते। या मुतकल्लिम का याद रखिएगा, या मुतकल्लिम पे फतह लाने की दो वजूहात होती है। एक वजूहात ये होती है कि उससे पहले अलिफ हो, और दूसरी वजूहात ये होती है कि अगर उसको आगे मिला के पढ़ना। अच्छा सही। ये तो तजवीद का कायदा है, इसके अलावा कोई चीज? नहीं नहीं। अच्छा हाँ, बस आगे मिलाने के मेरे समझ जी में जी ये था कि बिल्कुल वो अगर बिल्कुल दूसरे हरफ बिल्कुल के साथ हो तो। बिल्कुल, और इसके अलावा कोई चीज नहीं है उसमें इंशाल्लाह। अच्छा सही। जुमला इस्मिया में आपने देखा था कि कुछ ऐसे हुरूफ हैं जब वो जुमला इस्मिया में दाखिल होते हैं तो जुमला इस्मिया में कुछ एराबी तब्दीली लाते हैं। जुमला इस्मिया में कुछ एराबी तब्दीली होती है। वो एराबी तब्दीली क्या होती थी कि जैसे हुरूफ मुशब्बह बिल फेल दाखिल होता था तो वो अपने मुब्तदा को हालत नसब में ले जाता। इसी तरह से मा ला लईसा इसका इस्तेमाल करें तो ये खबर को हालत नसब में ले जाता है। हरफ जारा दाखिल करें तो अपने आने वाले इसम को जो है वो हालत जर में लेके चला जाता है। इसी तरह से फेल के अंदर भी कुछ तब्दीलियां आती हैं। फेल के अंदर भी याद रखिएगा कुछ तब्दीलियां आती हैं, लेकिन ये फेल में जो तब्दीली आती है वो तब्दीली माजी में कभी भी नहीं आती, क्योंकि माजी में तो आपको मालूम है तब्दीली आ ही नहीं सकती ना। माजी तो कहती है जो गुजर गया, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। तब्दीली मुदारे में आती है। तब्दीली क्यों आती है, कब आती है, इसमें मैं भी आपसे बात नहीं कर रहा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि तब्दीली आती कौन सी है। दो तब्दीलियां आती है मुदारे में। मुदारे में दो तब्दीलियां आ सकती हैं। जो पहली तब्दीली आती है उसको हम कहते हैं फेल मुदारे को खफीफ कर देना। फेल मुदारे खफीफ हो जाना, फा फा या फा। खफीफ का मतलब होता है कि इसको मंसूब कर देना, यानी फेल मुदारे को मंसूब कर देना। आप इसको कह रहे फेल मुदारे खफीफ हो गया या फेल मुदारे को मंसूब कर दिया। दो किस्म की तब्दीली आती है फेल मुदारे पे। कब आती हैं, क्यों आती हैं, इस पर मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ आपको अभी ये बताना चाह रहा हूँ कि तब्दीली क्या आती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दो तब्दीली आती हैं। पहली जो तब्दीली है उसको हम कहते हैं मुदारे का खफीफ हो जाना, यानी मुदारे का मंसूब हो जाना, नसब आ जाना। मुदारे का नसब आ जाना, खफीफ आ जाने से क्या मुराद है, क्या करना पड़ता है, वो सीगा फेल मुदारे का वो सीगा जिसका लाम कलमा वाज़िह हो। अब लाम कलमा आपके सामने पता है किस किस का वाज़िह होता है। वाहिद मुज़क्कर गायब का वाज़िह होता है, वाहिद मुअन्नस गायब का वाज़िह होता है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का वाज़िह होता है, वाहिद मुतकल्लिम का वाज़िह होता है, और जमा मुतकल्लिम के कलमे ये वाज़िह होते हैं। वो कलमे जिसका नाम कलमा वाज़िह होता है और जिस नाम कलमे से पेश आ जाती है, पेश होती है मुदारे में, इसको नसब कहते हैं। पता करते हैं मंसूब हो गया, यफ़अला हो गया। इसकी हालत क्या हो गई, यफ़अलु से यफ़अला हो गया, तफ़अलु से तफ़अला हो गया, तफ़अलु से तफ़अला हो गया, अफ़अलु से अफ़अला हो गया, नफ़अलु से नफ़अला हो गया। फेले मुदारे को खफीफ करना हो, फेले मुदारे को मंसूब करना हो। मंसूब कैसे होता है कि वो कलमा जिसका लाम कलमा वाज़े हो, उस लाम कलमे पे जो पेश होती है उसको फता में तब्दील कर। और वो कलमा जिसके अंदर नून एराबी आती है, नून एराबी किस में आती है, मुसन्ना के चारों सीगों में आती है और जमा मुज़क्कर के दोनों सीगों में आती है और वाहिद मुअन्नस हाजिर के सीगों में। तो जिन कलमे में नून एराबी आती है उसकी नून एराबी को हटा दो। ये नून एराबी आपने हटा दी। यफ़अलानी से बन गया वो यफ़अला, तफ़अलानी से बन गया तफ़अला, तफ़अलानी से बन गया तफ़अला, तफ़अलानी से बन गया तफ़अला। इसी तरह से जमा मुज़क्कर के दोनों सीगों में आती है, चाहे गायब हो चाहे हाजिर हो।
تو یفعلون سے نون اعرابی ہٹائی تو بن گیا یفعلو، تفعلون سے نون اعرابی ہٹائی تو بن گیا تفعلو. اور عربی زبان کا کتابت کے حوالے سے ایک قاعدہ ہے، کتابت کے حوالے سے ایک قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ کیا ہے کہ جب واو ساکن آ جائے تو اس کے بعد ایک الف لگا دیں. واو ساکن آ جائے تو ایک الف لگا دیتے ہیں، یفعلو سے تفعلو ہو جائے. ٹھیک ہے جی. جو جمع مونس کا صیغہ ہے، پہلے بھی میں نے بتایا کہ جمع مونس کا جو صیغے کی جو نون ہے وہ نون اعرابی نہیں ہے، وہ نون اصلی ہے، نون تانیث ہے، مونس کے لیے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تفعلینا کی نون اعرابی کو ہٹا دیں تو یا ساکن رہ گیا صرف. اب اس یا ساکن کو کھول دیں، آپ نارمل پورا کر دیں تفعلی. تو یہ آپ کی گردان بن گئی. اگر آپ سے کہا جائے کہ مضارع کو خفیف کیا جائے تو مضارع خفیف کیسے ہوتا ہے کہ وہ کلمہ جس کے اوپر جس کا لام کلمہ واضح ہوتا ہے، اس لام کلمے پہ جو پیش ہوتی ہے اس پیش کو فتح میں کر دے. وہ کلمہ جس پہ نون اعرابی داخل ہوتی ہے اس نون اعرابی کو ہٹا دے. بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ کا مضارع خفیف ہو جائے گا، یعنی منصوب ہو جائے گا. کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، اس پہ میں آپ سے بات ہی نہیں کر رہا، اس پہ میں آپ سے بھی کوئی بات نہیں کر رہا. تو اس پہ آپ کوئی سوال بھی نہ پوچھیں. صرف آپ سمجھنے کے لیے جو چیز آپ نے سمجھنی ہو گیا کہ مضارع خفیف کیسے ہوتا ہے. مضارع خفیف کس کو کہتے ہیں کہ مضارع کو منصوب کرتے ہیں. کوئی سوال کوئی اشکال ہے تو پوچھیے. جی کوئی سوال؟ اتنی خاموشی. صوفیہ جی، عائشہ جی، اتنی خاموشی. نادیہ جی. جی سر خفیف میں یہ کریں گے کہ سوال تو کیا نہیں ہے کہتے ہیں لام کلمے پہ زبر دے دیں گے پہلے، یفعلا تفعلا وہی آپ کو افعلا. بتاتے ہیں کہ جو آپ جس کا لام کلمہ واضح ہو اس کی ہاں پیش جی کو ہٹا دے دیں، اور جس ٹھیک کے ہے. اوپر نون اعرابی ہے اس کی نون کی اعرابی کو ہٹا دیں. اچھا نون ربی گرا دی. کوئی سوال کوئی اشکال کوئی ہے کسی کے پاس؟ صوفیہ جی، عائشہ جی کوئی سوال؟ نازیہ جی کوئی سوال؟ بابرہ جی نہیں. کوئی سوال؟ زبردست. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز ہو گئی کہ مضارع کو کیا کر سکتے ہیں، ہم خفیف کر سکتے ہیں. دوسری چیز کیا ہے کہ مضارع کو آپ اخف کر سکتے ہیں. پہلا تھا خفیف، دوسرا ہے کہ فعل مضارع کو اخف کر دیں. اخف کا مطلب ہے کہ وہ خفیف سے بھی ہلکا ہو گیا، یعنی اس کو مجزوم کر دیں. مجزوم کا مطلب ہے اس کو ساکن کر دیں. منصوب کا مطلب ہے اس کو نصب دے دیں، مجزوم کا مطلب ہے اس کو ساکن کر دیں. تو ساکن کرنے کے لیے کیا کریں گے، وہ لام کلمہ جس پہ پیش آتی تھی یا فلو تھا وہ کیا ہو جائے گا، ساکن کر دیں، ہو جائے گا یفعل. تفعلو تھا تفعل، تفعلو تھا تفعل، افعلو تھا افعل، نفعلو تھا نفعل. اور وہ کلمے جس کے اوپر نون اعرابی داخل ہوتی ہے اس کی نون اعرابی ہٹا دیں. یا فلانی سے نون اعرابی ہٹا دی، یا فلا. تفعلانی سے نون اعرابی ہٹا دی، تفعلا. تفعلانی سے نون اعرابی ہٹا دی، تفعلا. تفعلانی سے نون اعرابی ہٹا دی، تفعلا. یا فعلونا سے نون اعرابی ہٹا دی، یفعلو ایک الف واو ساکن کے بعد کتابت کے لیے لکھتے ہیں. تفعلونا سے نون اعرابی ہٹا دی، تفعلو ایک الف کتابت کے اندر لکھتے ہیں. یفعلنا تفعلنا کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کیونکہ نون اعرابی نہیں ہے. تفعلینا نون اعرابی ہٹا دی، تفعلی. یعنی مثنیٰ کے اور جمع مذکر کے واحد مؤنث کے صیغے ایک ہی طرح سے نظر آئیں گے، چاہے وہ اخف ہو چاہے وہ خفیف ہو. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتا دے گا، یا کچھ ایسے حروف ہوں گے جو اس کے اوپر داخل ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہاں مضارع خفیف ہے، یہاں مضارع اخف ہے. ٹھیک ہے. کنسپٹ صرف جو بیسک کنسپٹ آپ کے سامنے ابھی جو میں رکھنے جا رہا تھا وہ صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ مضارع کے اندر فعل مضارع میں تبدیلی واقع ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے اس پہ کوئی بات نہیں کی میں نے، نہ میں نے کوئی بات کی ہے ابھی، نہ آپ کو اس پہ کوئی سوال پوچھنا چاہیے. صرف میں نے آپ سے کہا ہے کہ فعل مضارع میں تبدیلی آ سکتی ہے، اور تبدیلی دو قسم کی آ سکتی ہے. ایک تبدیلی اس کو ہم کہتے ہیں خفیف،
یعنی فعل مضارع کو منصوب کر دیا جائے. فعل مضارع منصوب کیسے ہوگا؟ لام کلمے پہ جو پیش آئے گی اس پیش کو فتح میں تبدیل کر دیں. جن کلمے میں نون اعرابی آ رہی اس نون اعرابی کو ہٹا دیں. دوسری چیز تبدیلی کیا ہے کہ فعل مضارع اخف ہو جائے یعنی مجزوم ہو جائے. فعل مضارع مجزوم ہو جانا اخف ہونے کا مطلب ہے کہ وہ کلمہ جس کا لام کلمہ واضح ہو جس سے پیش آتی ہے اس کو ساکن کر دیں اور جن کلمے پہ نون اعرابی آتی ہے اس نون اعرابی کو ہٹا دیں. جی عائشہ کوئی سوال آپ کے پاس؟ نہیں سر ٹھیک ہے. بہت آسان. میں چاہ رہا تھا آج آپ کا بہت آسان والا سیشن کیا گیا. ارے بائی دا وے مجھے بتائیے آپ کے لاہور میں آپ کو بہت کلاس ہو گئی؟ جی سر ابھی تھوڑی دیر پہلے ویسے مجھے بھی نیوز ملی ہے. اور یہ تو کوئی جوہر ٹاؤن میں ہوئے نہیں؟ جی جوہر ٹاؤن میں. کوئی سنی ہے کوئی کیجویلٹی وغیرہ؟ تین سنی ہے کہ 3 ہوئی ہیں کیجولٹیز لیکن ابھی اس سے زیادہ فگر بھی نہیں آیا اور یہ بھی نہیں پتا چل سکا کہ ریزن کیا تھی. یعنی ٹیررسٹ پہ ڈال تو رہے لیکن ریزن نہیں پتا. شاید کوئی گاڑی تھی کسی. تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو دیکھی تھی کسی نے واٹس ایپ پہ بھیجی تھی وہ تو سمجھ نہیں آ رہا تھا. وہ پتا نہیں چل رہا تھا کہ وہ بلاسٹ کس طرح سے. گاڑی والا ہاں جی کوئی پتہ نہیں سر. اینڈ میں پیٹرول بوائل کر کے کہیں گاڑی پھٹ گئی ہو ٹائپ آف. ٹیمپریچر بھی آج بہت زیادہ ہے نا. اللہ بہتر کرے. اللہ خیر کرے. جن کی اموات میں اللہ تعالیٰ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے بھی درجات بلند فرمائے. اچھا جی آج جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ سبجیکٹ کیا ہے؟ یہ ساری تمہید جو باندھی وہ اب استعمال ہوگی انشاءاللہ. ہم نے فعل ماضی پڑھا اسی طرح سے ہم نے فعل مضارع پڑھا. آج ہم جو فعل پڑھیں گے اس ہم فعل کو کہیں گے فعل امر. امر کے حوالے سے ایک چیز سمجھ لیں امر کہتے کس کو. امر کا ایک معنی ہے حکم دینا. امر کا ایک معنی ہے درخواست کرنا. امر کا ایک معنی ہے مشورہ کرنا. امر کا ایک معنی ہے نصیحت کرنا. امر کے بہت سارے معنی. امر کا معنی اگر صرف حکم لے لیا جائے تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی. پھر تو قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ تم 2 3 4 سے نکاح کرو تو وہاں بھی امر کا صیغہ استعمال کرو. تو پھر تو لازم ہو گیا بہت ذرا ہر بندے نے اسے ایک سنبھالی نہیں جا رہی وہ 4 کیسے کرے گا معاملہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب کوئی لین دین کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو. تو بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں امر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ امر کا صیغہ جو ہے وہ صرف حکم دینے کے لیے نہیں استعمال ہوتا. اسی طرح سے اب اللہ تعالیٰ سے بھی امر کا صیغہ کرتے ہیں. آپ کے سامنے میں اگزامپل کروں گا. وہ جو امر نہیں ہوتا وہ وہاں درخواست ہوتی ہے. دعا کے انداز میں درخواست ہوتی ہے. فعل امر کیسے بنے گا؟ فعل ماضی آپ کو پتا ہے جملہ فعلی ہے. فعل امر کیسے بنے گا تو نوٹ کر لیں کہ فعل امر ہمیشہ فعل مضارع سے بنے گا. فعل امر کس سے بنے گا؟ فعل مضارع سے بنے گا. پہلی چیز. دوسری چیز فعل مضارع سے بنے گا. مجھے ایک بات بتائیے امر حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ کسی سب آرڈینیٹ کو. نہیں وہ تو دیا ہے لیکن کس کو دیا جاتا ہے؟ موجود ہو جو سامنے آپ کے موجود ہو اسی کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو فعل مضارع سے بنے گا اور فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنے گا. فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنے گا. پہلی بات تو یہ نوٹ کرنا فعل امر کس کا بنتا ہے؟ فعل مضارع کا بنتا ہے اور فعل مضارع کے حاضر کے صیغے سے بنتا ہے. فعل امر بنتا کس طرح سے اس کو نوٹ کرنا. فعل امر بنانے کے 3 بنیادی اسٹیپ ہیں. میں آپ کے سامنے صرف 2 لکھوں گا. تیسرا جب ہم فعل امر بنائیں گے تو آپ کے سامنے خود بخود انشاءاللہ تعالی آ جائے. 2 اسٹیپ بنیادی رکھیں. پہلا اسٹیپ ہے کہ فعل مضارع کو اخف کرنا. فعل مضارع کو کیا کرنا ہے؟ اخف کرنا ہے. اخف کا آپ کو بھی پتا تھا. اخف کیسے کرتے ہیں؟ اخف کیسے کرتے ہیں کہ وہ کلمہ جس کا نام کلمہ واضح ہو اس کو ساکن کر دیں گے
اور وہ کلمہ جس میں نون اعرابی آتی ہے اس کی نون اعرابی کو ہٹا دیں. تو پہلا اسٹیپ کیسا ہے امر بنانے کے لیے کہ فعل مضارع کو اخف کر دیں گے. جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ علامات مضارع کو ہٹا دیں گے. علامات مضارع ہوتی ہے نا شروع میں, علامات مضارع کون سی ہوتی ہے؟ یا ہوتی ہے, تا ہوتی ہے, الف ہوتی ہے, نون ہوتی ہے. علامات مضارع کو ہٹا دیں. یہ بنیادی 2 اسٹیپ ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے, ٹوٹل 3 ہے, 2 اسٹیپ ہے. 2 حصوں میں نوٹ کر لیں. فعل امر کس کا بنتا ہے؟ فعل مضارع کا بنتا ہے. حاضر کے صیغوں کو بنتا ہے. بنتا کس طرح سے ہے کہ پہلا اسٹیپ ہے فعل مضارع کو اخف کر دیں, دوسرا اسٹیپ ہے کہ علامت مضارع کا ہٹا دیں. ٹھیک ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں, نون, صاد اور را, اور اس کا باب ہے نون. پہلا صیغہ بنائے, کیا بنے گا؟ پہلا صیغہ بنائیے. نصرہ ینصرو. نصرہ ینصرو, مصدر بتائیے اس کا. مدد کرنا, ناصرہ اس میں مدد کی, ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا الذی سوال پورا سنیں. نصرہ ینصرو اس کا مصدر بتائیے مجھے. مصدر بتا آپ کو اس کا؟ نہیں. نصرن, اس کا مصدر ہے نصرن. نصرن کا مطلب ہے مدد کرنا. نصرن کا کیا مطلب ہے؟ مدد. جب تک آپ کو مصدر نہیں معلوم ہو, مصدر کا معنی نہیں معلوم ہو, آپ اس فعل کا ترجمہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کر ہی نہیں سکتے نا. کوئی چیز آپ کے پاس رٹی بھی ہو, پہلے سے یاد ہو تو الگ بات ہے. تو نصرہ ینصرو نصرن, نصرن کا مطلب ہے مدد کرنا. تو نصرہ کا معنی کیا ہوا؟ نصرہ اس نے مدد کی, اس نے مدد کی. ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا وہ وہ مدد کرتا ہے یا وہ کرتا ہے مدد یا کرے گا. ٹھیک ہے نا. اب میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے فعل امر بنانا ہے. فعل امر کس کا بنتا ہے؟ فعل مضارع. حاضر کا, اور فعل مضارع کے کون سے صیغوں سے بنتا ہے؟ حاضر کے صیغوں سے. حاضر. تو حاضر کے صیغے کی ذرا گردان کریں. تنصرو آہستہ تاکہ میں لکھ سکوں. تنصرو تنصرانی تنصرونا. ارے لکھنے دو نہیں. اچھا سوری. تنصرانی تنصرونا. تنصرانی جی. تنصرونا. تنصرونا جی. تنصرینا. تنصرینا. تنصرانی تنصرونا. تنصرنا. فعل امر بنتا ہے فعل مضارع سے, اور فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. حاضر کے صیغوں سے مادہ نون صاد را کی آپ نے گردان لکھی. تنصرو تنصرانی تنصرونا تنصرینا تنصرانی تنصرنا. اب مجھے فعل امر بنانا ہے. فعل امر بنانے کے لیے پہلا اسٹیپ کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ پہلا اسٹیپ کیا کرنا ہے؟ فعل مضارع کو اخف کرنا ہے. اخف کیسے کرتے ہیں؟ اخف میں ہم نے ساکن لانا ہے, جو کہ لام کلمہ پہ ساکن لے کر آنا ہے. اور دوسرا مجھے وہ نون عرابی والا, نون عرابی کا یاد نہیں آ رہا. نون عرابی ہٹانے کو تو کہا تھا, وہ تو خفیف میں تھا. خفیف اخف دونوں میں ہٹا دیں گے, بس ایک ہی چیز آئے گی, خفیف میں بھی اخف میں بھی جی بالکل ٹھیک ہے, سیم آئے گا. اچھا پہلا اسٹیپ آپ نے کیا کیا کہ وہ کلمہ جس کا لام کلمہ واضح ہو اس کو آپ نے ساکن کیا. تنصرو سے بن گیا تنصر. تنصرو سے کیا بن گیا؟ تنصر. تنصرانی سے کیا کریں گے؟ نون عرابی ہٹا دی تو کیا بن گیا؟ تنصرا. تنصرونا سے نون عرابی ہٹا دی تو کیا بن گیا؟ تنصرو. اور واو ساکن کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کتابت کے لیے الف لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تنصرینا سے نون عرابی ہٹا دی
या साकिन हो गया, इस या साकिन को आप पूरा खोल दें तो ये बन गया तंसुरी। तंसुरानी नून अराबी हटा दी, अखफ हो गया तंसुरा। तंसुरना नून अराबी है ही नहीं, कुछ हटेगा ही। तो पहला स्टेप था कि आपने मुदारे को अखफ किया। दूसरा स्टेप क्या है? अलामत मदारे को हटा देंगे। अलामत मुदारे हटा दें। ये अलामत मुदारे है, ता ये हट गई, ये भी है ता ये भी 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 हट गई। अब मुझे बताएं, आप ये सीगा पढ़ सकती हैं? सर पहले वर्ड से तो जज़म आ गई, साकिन आ गई, घबराए नहीं, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। तो वे पढ़ेंगे कैसे? अरे ये तो मैं पूछ रहा हूँ, पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, इसको कहीं जोड़ना पड़ेगा। जवाब दें आप मुझे, पढ़ने में नहीं आ रहा। देखें, ये जब आप इसको अखफ करते हैं और अलामत मुदारे हटाते हैं, बाज़ दफा सिचुएशन ऐसी होगी कि आप उसको पढ़ सकेंगे, बाज़ दफा ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, अब आगे आप जब पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि आप पढ़ सकेंगे इसको। अगर अखफ करने के बाद और अलामत मुदारे हटाने के बाद अगर आप सीगा पढ़ सकते हैं तो फेल अमर तैयार है। अगर आप पढ़ सकते हैं फेल अमर तैयार है। अगर पढ़ नहीं सकते तो फिर आपको कुछ तीसरा स्टेप जाना पड़ेगा। और वो तीसरा स्टेप क्या है कि आपने तीसरा स्टेप क्या है कि आप हमज़तुल वसल को दाखिल करें। हमज़तुल वसल किसे कहते हैं? ऐसे हमजा को कहते हैं कि जो लिखने में आता है लेकिन जब पीछे से जोड़ के पढ़े तो पढ़ने में नहीं आता। ठीक है, तो आपने इससे पहले हमज़तुल वसल। अच्छा, अभी जो मैंने लिखा है मुझे बताइए, हमजा है कि अलिफ है? अलिफ। अलिफ है। अलिफ और हमजा में क्या फर्क है? जब कोई हरकत ऊपर आ जाए तो तब ये हमजा हो जाता है। जबरदस्त। तो इसका मतलब अभी ये अलिफ है, अभी ये हमजा नहीं है। और मैंने आपसे कहा कि हमने क्या लगाना है? हमज़तुल वसल लगाना है। अब इस हमज़तुल वसल पे मैंने हरकत कौन सी लगानी है? इस हमज़तुल वसल पे मैंने पेश हरकत लगानी है, ज़ेर हरकत लगानी है कि ज़बर हरकत लगानी है? तो एक पॉइंट नोट करने, बहुत सस्ता और बहुत आसान। अगर ऐन कलमा, ऐन कलमे पे अगर पेश हो तो पेश लगेगी, ऐन कलमे पे अगर पेश हो तो पेश लगेगी, वरना ज़ेर लगेगी। यानी ऐन कलमे पे अगर ज़ेर के ज़बर है तो इस हमजा पे कौन सी हरकत आएगी? ज़ेर आएगी। अगर पेश है तो पेश आएगी। सिर्फ दो ही हरकतें आ सकती हैं हमज़तुल वसल पे, या पेश या ज़ेर। पेश कब आएगी? जब ऐन कलमे पे पेश होगी तो पेश आएगी, वरना ज़ेर आएगी। तो यहाँ कौन सी हरकत आएगी मुझे बताइए? पेश। 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 पढ़े आप इसको, क्या पढ़ेंगी? उनसुर। उनसुर। जोर से पढ़े, क्या पढ़ेंगी? उनसुर। उनसुर। अब उनसुर का तर्जुमा करें, अमर है। तुम मदद करो। तू मदद कर। कर। तू मदद कर, अमर है ना, जी। हुक्म है ना, तू मदद कर। ठीक है, यहां भी नहीं पढ़ा जा रहा, आपने हमज़तुल वसल लगाया, इस पे हरकत आपने पेश की, उनसुरा, तुम दोनों मदद करो। उनसुरू, तुम सब। उनसुरी, तू मुन्नस मदद कर। उनसरा, तुम दोनों मुन्नस मदद करो। उनसुरना, तुम सब। तुम सब मुन्नस मदद करो। तुम सब मुन्नस मदद करो। मैं आपके सामने एक और मादा रखता हूँ। सर ये सेकंड पे बोले, सेकंड पे भी पेश ही लगी हुई है ना? पेश ही है ना? उनसुरा बन गया ना? हाँ, सब पे पेश है, जी ठीक है। सब पे पेश है, क्योंकि आपने ऐन कलमे के मुताबिक लगानी है। जी ठीक है। हरकत आपकी ऐन कलमे के मुताबिक है। मैं आपके सामने एक और मादा रखता हूँ। मैं आपके सामने रखता हूँ एक मादा, फा, ता, हा, और बाप भी है इसका फा। क्या बनेगा पहला बड़ा सीधा? फतहा।
فتح 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 يفتح يفتح فتح یفتح فتحا فتحا کھولنا فتح یفتح فتحا کھولنا. ٹھیک ہے. تو اس سے ہم نے فعل امر بنانا ہے. فعل امر کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع سے بنتا ہے. فعل مضارع کی کس صیغوں سے بنتا ہے؟ حاضر کے صیغوں سے. حاضر کے صیغے کردار بتائیے جی. تفتح 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 تفتحان تفتحان هون تفتحون تفتحون جی. تفتحين تفتحین تفتحانی تفتحنا مجھے اس سے فعل امر بنانا ہے. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ میں نے پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ پہلے کو ساکن ساکن کر دیں گے. تفتحو سے کیا بن جائے گا؟ تفتح. تفتحانی سے کیا بن جائے گا؟ تفتحا. تفتحون سے کیا بن جائے گا؟ تفتحو. ایک الف لکھ دیں گے واو ساکن کے بعد. تفتحین سے کیا بن جائے گا؟ تفتحی. یا کو کھول دیں. تفتحانی سے بن جائے گا تفتحا. تفتحنا تفتحنا ہی رہے گا. دوسرا اسٹیپ کیا ہوگا جی؟ دوسرا وہ علامت مضارع کو ہٹانا ہوگا. علامت مضارع کو ہٹا دیں. صیغہ پڑھنے میں آ رہا ہے؟ نہیں نہیں آ رہا. کیا کرنا پڑے گا؟ حمزۃ الوصل لگا دیں گے. حمزۃ الوصل پہ حرکت کون سی آئے گی؟ زیر آئے گی زیر آئے گی. تو زیر کیوں آئے گی؟ کیونکہ عین کلمہ پر فتح ہے. افتح. کیا ترجمہ کہیں گے؟ افتح. تو پڑھ تو کھول 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 کھول. پڑھ. بہت اچھے. تو کھول. افتحا. تم دونوں کھولو. افتحو. تم سب کھولو. افتحی. افتحا. افتحنا. افتحنا. جی عائشہ جی. را جی سر. ہا میم با سین. فعل امر بنائیے اور بنانے کا طریقہ ہی ہوتا ہے. ہے تو سمع یسمعو ہے تو رحمہ یرحمو اور رحم سے ہونا چاہیے. سر اس کا مصدر آپ بتا دیں. رحمن رحمن. رحم کرنا رحم کھانا. تو پہلے تو ہم نے فعل امر کرنے کے لیے حاضر کا صیغہ استعمال کرنا ہے. تو ٹھیک ہے. یہ رحمہ یرحمو. سر ایک سیکنڈ میں ساتھ لکھیں. یرحمو. اچھا یہ بنے گا ترحمو ترحمانی ترحمونا ترحمینا ترحمانی ترحمنا. اور پھر دوسری اسٹیپ میں ہم نے تے ہٹا دینی ہے تو یہ بن جائے گا رے ساکن کے ساتھ. تے نہیں ہٹانی. دیکھیں علامت مضارع. پہلا کام آپ نے اخف کر دیا. اخف آپ پہلا آپ صرف ایک صیغہ بنائیں باقی صیغے خود بخود بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا جی یہ فعل مضارع ہے اور حاضر سے بنے گا تو فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہوا ترحمو. ترحمو. ترحمو سے اب آپ نے بنانا ہے. ترحمو سے تو کیا ہوا؟ آپ نے سب سے پہلے اخف کرنا ہے تو کیا بن جائے گا؟ ترحم. ترحم. جی علامت مضارع ہٹا دی. پڑھنے میں نہیں آ رہا.
حمزۃ الوصل لگائیں, حمزۃ الوصل پہ حرکت کون سی آئے گی؟ زیر جی. اب کیا بن جائے گا؟ تو بنے گا ارحم. ارحم. ارحم کا ترجمہ کریں. تو رحم کر. تو رحم کر. اب ارحم سے گردان کر دیں پوری. ارحم, ارحما, ارحمو, ارحمی, ارحما, ارحمنا. زبردست. دیکھا کتنا آسان ہے. یہ تو میں نے تو آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا تاکہ آپ کے ذہن میں رہ جائے. ایک اور مادہ کریں, کون کرے گا؟ آپ کے سامنے مادہ رکھتا ہوں میں. غین, فا اور را, باب دال. جی کون کرے گا؟ غین فا را. تو بھی آپ کریں گے؟ جی. کریں. باپ کیا ہے؟ دعا ہے نا. جی ٹھیک ہے. غفرا یم یغفرو یغفرو. اچھا اس کا سب سے پہلا صیغہ بنے گا یغفرو. ٹھیک ہے. اب یغفرو سے آپ بنائیں. پہلے ہماری ایک صیغے کو بنانا ہے, باقی خود بخود گردان بن جائے گی جیسا کہ عائشہ نے بنائی. ہاں اچھا یغفرو ہٹائیں گے تو پھر یہ بن جائے گا یغفر. نہیں حاضر کے لگا ہے نا. او سوری تغفر. سوری. جی کریں. ٹھیک ہے. اوکے تغفر ہو جائے گا یہ پہلے. ٹھیک ہے. پھر تغفر کے بعد پھر علامت مدارے ہٹا دیا. علامت مدارے ہٹا کے حمزۃ الوصل لگایا. اور کیونکہ اس کے اوپر پھر ہے نا, ہاں تو اغفر ہو جائے گا یہ. اچھا دیکھیں آپ اس کو تھوڑا سا اور پڑھ لیا کریں. تھوڑا سا نا کہ آپ نے علامت مضارع ہٹا دیا, صیغہ پڑھنے میں نہیں آ رہا, کیونکہ حمزۃ الوصل ہمیشہ نہیں لگے گا. حمزۃ الوصل صرف اس صورت میں لگے گا جب صیغہ پڑھنے میں نہیں آئے. اور یہ بہت ممکن ہے آگے آپ جب مادے کچھ اور پڑھیں گی تو آپ کو بہت سارے مادے ایسے ملیں گے کہ جس میں آپ کو حمزۃ الوصل لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا ہاں ابھی ہم نے ایک بہت بڑا کریٹیکل مادوں والا حصہ اور باب والا حصہ بھی پڑھا نہیں ہے. بہت جو قرآن مجید میں بہت حصہ استعمال ہے. قرآن مجید میں وہ جو ابواب ہیں بہت زیادہ استعمال ہے, وہ ہم نے پڑھا نہیں ہے. تو ذہن میں رکھیں کہ حمزۃ الوصل ہمیشہ نہیں لگے گا. حمزۃ الوصل اس وقت لگے گا جب صیغہ پڑھنے میں نہ آئے. تو آپ کہیں کہ جب آپ نے علامت مضارع ہٹا دی تو صیغہ پڑھنے میں نہیں تھا, اس لیے حمزۃ الوصل لگایا. ابھی بھی تو نہیں پڑھنے میں آ رہا. ہاں لیکن آپ یہ کہیں تو صحیح منہ سے تاکہ آپ کے ذہن میں رہ جائے کہ اچھا منہ سے کہنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ کو وجہ ٹھیک ہے معلوم کیونکہ ہوگی صیغہ کہ پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے. ہاں جی نہیں تو بالکل. کیا ہوگا کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا تو آپ کہیں گے نہیں حمزۃ الوصل تو لگانا ہی ہے. حمزۃ الوصل اس صورت میں لگے گا جب صیغہ پڑھنے میں نہیں آئے. حمزۃ الوصل جو ہے وہ مطلب ڈیپینڈنٹ ہے. اٹس ناٹ اے مینڈیٹری تھنگ کہ اس کو ہمیشہ آپ کو تب لگانا ہے جب صیغہ پڑھنے میں نہیں آئے گا, تب آپ کو یوز کرنا ہے. تو اب ہم لوگ اس کو اغفر کہیں گے. جی اغفر کا ترجمہ کریں. غفر یغفر غفرا بخشنا. تو معاف کرنا, تو معاف کر دے, بخشنا ہوتا ہے نا. تو معاف کر. ہاں اب اغفر سے تو معاف گردان, کر. اب اغفر سے گردان کر لیں ساری. اغفرو سوری اغفرا اغفرو فاقل میں پتہ ہے ٹھیک ہے. ہاں فاقل میں پتہ ہے نا, پتہ ہے. کیا ہے پتہ ہے کہ زیر ہے, باپ دعاد ہے. دعا ہے نا, زیر ہے. زیر آئے گا نا, زیر آئے گا نا. اغفر مطلب زیر ہے. ٹھیک ہے صحیح کریں. اغفر, ہاں اغفر اغفرا اغفرو, پھر اغفری,
फिर इग़फ़िरा, इग़फ़िरना। इग़फ़िरना, इग़फ़िरना। क्लियर हो गया जी? कोई सवाल, कोई अश्काल? कोई सवाल नहीं, कोई अश्काल नहीं, जबरदस्त। नादिया जी? नहीं है, कोई सवाल नहीं है। अरे आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, आप सवाल शुरू कर दीजिए। मैं आपसे अब आपके सामने मैं एक आयत लिखता हूँ, आपने इस आयत की मुझे एनालिसिस करें। सर इसका मस्तर बता सकते हैं? केड़ा? गफरा, गफरा गफरन, यगफिर, गफरन। गफरन। नादिया जी? अच्छा, सही। अल्लाहुम्मा। जी, अल्लाहुम्मा। अल्लाहुम्मा, ओके, ये तो वो है। अल्लाहुम्मा ये मीम मुश या ए अल्लाह, या अल्लाह, मीम तो इतनी तो हर्फ निदा है। हाँ तो बताइए क्या है निदा? ये मुझे यहाँ मुझे पता है, एक तो जैसे या मीम शद अभी उसके लिए आता है, सिर्फ अल्लाह पाक के साथ खास है। अब जरा मैं भूल गई कि मैं करूं कैसे। हर्फ निदा कितने हैं? जी, एक तो या है, और जैसे एक या मीम, है और दूसरा? जी, और दूसरा? दूसरा मीम जो है वो मीम भी हर्फ मीम निदा, लेकिन शद्दा। वो सिर्फ अल्लाह पाक के साथ है। तो इधर जी मीम शद्दा, मीम शद्दा, मीम, हाँ मीम मीम शद्दा। शद्दा। एक या है, एक मीम शद्दा है, दोनों हर्फ निदा हैं। या हर्फ निदा मुनादा से पहले आता है और मीम शद्दा जो है वो मुनादा के बाद आता है। हाँ, या हर्फ निदा मुनादा से पहले आता है, मीम शद्दा मुनादा के बाद आता है। और मीम शद्दा खास है अल्लाह के साथ, मीम शद्दा है खास ऐसे अल्लाह अल्लाह। से। ठीक तो है, मीम जो है वो या आप देखें या मीम के लिए शद्दा को कहेंगे आप हर्फ निदा, इन अल्लाह को मुनादा, अल्लाह को आप कहेंगे मुनादा। मुनादा और हर्फ निदा मिलके क्या बनेंगे? निदा। निदा। निदा, ए अल्लाह। निदा का आपको पता है हमेशा क्या मिलता है? जवाब निदा। जवाब निदा। अब उसका जवाब निदा आगे आ रहा है, अल्लाहुम्मा उनसुर। उनसुर क्या लग रहा है आपको? फेल अमर है, उनसुर फेल अमर। कैसे पता चला आपको ये फेल अमर? इसलिए कि आपने इसमें अलामत मुदारिक क्यों नहीं किया? जी, आपने हमजा को अलामत मुदारिक क्यों नहीं कहा? अब फलू है ना, हाँ, अब फलू तो है ना। अब फलू का अगर आपको मजदूर बनाना हो तो क्या बनेगा? उफ फलू बनेगा ना। जी, आपने इसको फेल अमर क्यों कहा? इसलिए कि वो साकिन आगे, क्योंकि सीगा क्या है? सीगा हाजिर का है। नहीं, क्योंकि सीगा जो है वो क्या है? खफीफ, अखफ है। अखफ है। अखफ है। अखफ ने आपको बताया कि ये क्या बन सकता है, ये क्या हो सकता है? कि ये फेल अमर हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी आपको अखफ अमर। एक ही कंडीशन बताई है अमर की। अखफ की और भी कंडीशंस आएंगी, लेकिन जब वो कंडीशन आएंगी तो उसकी कोई और वजूहत होगी। तो पता कैसे चला ये आपको ये अमर है? क्योंकि ये अखफ था। तो इसकी आप एनालिसिस करें, क्या करें? अखफ है। करें फेल अमर और फाइल अंता, वाहिद, वाहिद मुज़क्कर हाजिर। वाहिद मुज़क्कर हाजिर। फाइल क्या है इसका? अंता। अंता। तर्जुमा करें, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ए अल्लाह, तू मदद कर। तू मदद कर। तू मदद कर, किस मदद करना? एक ऐसा फेल है जिसको मफूल चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए, मदद कर। तो मफूल चाहिए, इसका मतलब आपको इसका मफूल की जरूरत है। देखें,
کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی آیت آ جائے, کوئی بھی انالیسس آ جائے, کبھی بھی اس پوری آیت کو دیکھیں گے تو گھبرا جائیں گے. ایک ایک کلمے کو کریں. عنصر آپ کو پتہ چل گیا یہ ایک ایسا فعل ہے جس کو مفعول کی ضرورت ہے. اس کا مطلب آگے آپ کو اس کا مفعول ملنا چاہیے, آگے آپ کو اس کا مفعول ملنا چاہیے. فعل فاعل دونوں آگے, فاعل کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, فعل کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ مفعول کی. ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اب آگے اس کا مفعول آ رہا ہے. اس کا مفعول آ رہا ہے, آگے آ رہا ہے من. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک ایک اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کو میں نے انالیسس کرنی کس طرح سے. مجھے بتائیں من کیا چیز ہے؟ من تو بہت وہ ہے, جیسے مبتدا بھی آ سکتا ہے اور موصول بھی ہے نا, ما اور من. دوبارہ بولے, دوبارہ جی دوبارہ بولے. من کیا ہے ادھر؟ ہاں من اس کی من ادھر مجھے تو موصول لگ رہا ہے, اگر آگے جیسے پتہ نہیں چل رہا. آپ جو مجھے بتائیے, آپ نے اب تک من کتنے پڑھے؟ ایک تو اسماء استفہام میں پڑھا ہے جس میں مبتدا جو مبتدا بن کے آتا ہے, اور مبتدا سب کو بھول جائیں. آپ نے من کتنے پڑھے یہ بتائیے. اسماء استفہام میں پڑھ لیا, اور یہ موصولہ کا ہے, اور بس صرف دو ہی پڑھے. جی آپ نے اس کے علاوہ کوئی اور الگ سے پڑھا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. میں نے آپ کو صرف دو پڑھائے. دو پڑھا ہے, میں اور آپ تو کو جتنا پڑھاؤں گا اتنا ہی سوال پوچھوں گا, یاد رکھیے گا. آپ کو آیا بھی اسی طرح سے دوں گا, ایکسرسائز اسی طرح سے دوں گا. اب جو میں آپ سے کرا کیوں رہا ہوں, تاکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے انالیسس کرنا کس طرح سے, تاکہ آپ جو بعض دفعہ آپ لوگ کہتے ہیں مشکل ہوتی ہے, مشکل کبھی بھی نہیں ہوتی. من آپ نے پتا ہے, من آپ نے دو ہی پڑھے. کون کون سے پڑھے؟ استفہام پڑھا ہے اور موصولہ پڑھا ہے. موصولہ. استفہام کی کیا کنڈیشن ہے؟ استفہام کی ہے کہ مبتدا جیسے وہ اس کو صدارت چاہیے, صدارت چاہیے. دیکھیں پوائنٹ کو پکڑیں. من استفہام کی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ اس کو صدارت چاہیے. اس کو صدارت ملی ہے؟ اس کو تو نہیں. صدارت کا مطلب تو ابتدا میں آئے نا, اگر یہ یہاں آتا ہے من. اچھا, جب صدا مطلب یہ کہ جو صدارت چاہیے تو ابتدا میں آتا ہے. اچھا, صدارت تو اسی کو کہیں گے نا, ابتدا چاہیے نا اس کو. صدر کی صدارت ہوتی ہے تو وہ سب سے آگے ہوتا ہے, پیچھے ہوتا ہے, یہ بیچ میں ہوتا ہے, آگے ہوتا ہے نا. تو من اس کا مطلب ہے من استفہام نہیں ہو سکتا. اب آپ نے ایک اور ہی من پڑھا تھا, وہ کیا تھا؟ من موصولہ. دوسرا کون سا رہ گیا؟ من موصولہ. تو آپ نے کہا من ہے موصولہ. اب موصولہ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک صلہ کی ضرورت ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں, چیزوں کا انالیسس کریں. عنصر ایک ایسا فعل تھا جس کو مفعول چاہیے, آگے اب اس کا مفعول بن جائے گا. لیکن آگے جو مفعول آ رہا ہے وہ آ رہا ہے موصولہ کے ساتھ, یعنی من. اب آپ مفعول کو بھول جائیں, اب آپ نے موصولہ کے بعد کیا چیز ڈھونڈنی ہے؟ آگے صلہ. اور آپ کو پتا ہے صلہ موصولہ کے فوراً بعد آتا ہے. اور صلہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ صلہ دو چیزیں ہو سکتی ہے, یا تو جملہ ہوگا, یا جملہ ہوگا, یا شبہ جملہ ہوگا. اور پھر جملہ ہوگا تو کون سا جملہ ہو سکتا ہے؟ جملہ ہوگا تو اسمیہ بھی ہو سکتا ہے, فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. اور شبہ جملہ اگر ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو پھر مراکب اضافی یا جاری ہوگا. میں آج آپ کو ایک ٹپ دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے, اس کے میں الگ سے پیسے چارج کروں گا آپ سے. ٹپ سن لیں. صلہ 99% جو ہے نا وہ جملہ ہوگا. صلہ 99% جملہ ملے گا, اور اس 99% کا 99% جملہ فعلیہ ملے گا, اور اس 99% کا 99% آپ کو جملہ فعلیہ ماضی کا ملے گا. یعنی نظر ورڈ اس کو اور شارٹ کر دیں تو آپ کو صلہ 99% جو ہے نا وہ جملہ فعلیہ ماضی کا ملے گا. ٹھیک ہے, تو جملہ فعلیہ ملے گا اور ملے گا ماضی, جملہ فعلیہ ماضی. ٹھیک ہے, اب آگے آ رہا ہے صلہ آ رہا ہے من نصرہ. اب نصرہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ نصرہ فعل ماضی ہے. فعل ماضی پوری کریں انالیسس. فعل ماضی واحد مذکر غائب. فعل ماضی
वाहिद मुज़क्कर गायब, इसका फाइल बताइए, फाइल क्या है इसका, कच्चा है क्या पक्का? फाइल हुआ, हुआ, अभी हुआ है, लेकिन ये पहला सीगा है, इसका फाइल जाहिर भी आ सकता है, इसका फाइल जाहिर भी आ सकता है। इसके आगे आ रहा है, जी हाँ, जाहिर भी आ सकता आ है। रहा है दीना मोहम्मदिन। दीना मोहम्मदिन क्या लग रहा है आपको? मुदाफ मुदाफ इलैह, ये मुदाफ मुदाफ इलैह बल्कि ये क्या बन दीन जाएगा? मुदाफ मुदाफ इलैह कर मफूल बिही, मफूल बिही, मुदाफ, ये मुदाफ इलैह, मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलके बन गया मफूल। इसका मतलब है इसका जो फाइल होगा वो होगा हुआ। फेल अपने फाइल और अपने मफूल से मिलके क्या बन गया? सेला हुआ, जुमला फेलिया, जुमला फेलिया इस मौसूला के लिए क्या बन गया? सेला बन गया, सिला। सिला और मौसूला मिलके क्या बन जाएंगे? सेला मंसूर मिलकर फिर ये उसके लिए मफूल बिही बन गया, उनसुर के लिए मफूल बन जाएंगे। फेल अपने फाइल और अपने मफूल से मिलके क्या बनेगा? जवाब का जवाब फेलिया, जुमला फेलिया इंशाइया, इंशाइया बनेगा ना, तलब है ना, खबर तो नहीं है ना? हाँ, जुमला नहीं, जुमला इंशाइया और फिर ये निदा, और ये जुमला फेलिया जवाब इंशाइया इस निदा के लिए क्या बन जाएगा? जवाब निदा। जवाब ने। आप तर्जुमा करें इसका, तर्जुमा करें। अच्छा मैं करूँ, या अल्लाह मदद कर मन नसर, जो मदद करे दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की। देखिए आपने तो बिल्कुल उसको पानीपत की जंग की तरह थड़ चला दी। तर्जुमा करें सही तरीके से, करें ग्रामेटिकली तर्जुमा करें। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह उनसुर, मदद कर, या अल्लाह उनसुर, तू मदद कर, तू मदद कर, मन नसर दीना मोहम्मद, जो उसकी आप जो नसर दीना मोहम्मद, ये जुमला फेलिया, जुमला फेलिया का तर्जुमा कैसे होता है? पहले फाइल फिर मफूल। जो मोहम्मद के दीन की मदद करे, तो ए अल्लाह तू मदद कर जो दीन मोहम्मद की मदद करता है, जो दीन मोहम्मद की मदद करता है, या जिसने दीन मोहम्मद की मदद, जो या जिसने, जिस तरह से भी आप उसका ट्रांसलेशन लेना चाहें आप ला सकते। क्लियर है जी? कोई सवाल, कोई अशकाल, कोई चीज है? आयशा जी मुंह ज़बानी करें। आयशा जी मौजूद है? जी जी। अल्लाहुम्मा मुनादा और हरफे निदा, ठीक है, तर्जुमा में साथ साथ करें। ए अल्लाह, ए अल्लाह। अब ये क्या बन गया? मुनादा और हरफे निदा मिलके क्या बन गया? ये बन गए निदा। निदा। निदा को क्या चाहिए? जवाब निदा। जवाब निदा। जवाब निदा आगे आ रहा है अल्लाहुम्मा इफ्ताह। इफ्ताह है फेले अमर। फेल अमर, एनालिसिस करें फेल अमर की पूरी। फेले अमर इसका एनालिसिस, सर एनालिसिस में क्या करना, तर्जुमा या करें? एनालिसिस? क्या है फेल अमर? क्या फेले है? अमर वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा, और इसका वो बताइए। अंता ही है फाइल। अंता इसका फाइल। तर्जुमा करें पूरा, साथ साथ तर्जुमा करें। ए अल्लाह तू खोल दे, तू खोल दे, ए अल्लाह तू खोल दे, लना, ये लना क्या है? मुरक्कब इजाफी है। लना मुरक्कब इजाफी है हमारे लिए, तो ये मुरक्कब इजाफी हुआ ना मुरक्कब जारी है, ये जार मुरक्कब और जारी है, जार और वो लगा हुआ है, जार और मजरूर। तो ये क्या बन जाएगा उसके लिए? मुरक्कब ये जारी क्या मफूल बन गया? ये मफूल बना, ये मुतालिक है, मुतालिक। मुतालिक। तर्जुमा करें साथ साथ। ए अल्लाह
تو کھول دے ہمارے لیے، ابھی تو یہ دو ہیں لیکن کھول دے ہمارے لیے، تو کھول دے ہمارے لیے کیا؟ تیری رحمت کے دروازے، ابوابا رحمتی کا، ابوابا رحمتی کا، ابوابا رحمتی کا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ سر ابواب رحمتی کا تو یہ کمپلیکس مرکب اضافی نہیں ہے؟ زبردست، کمپلیکس مرکب اضافی ہے. ابواب رحمت کی ایک، رحمت کا دروازہ، رحمتی کا تیری رحمت، رحمت کے ٹھیک دروازے. ہے؟ تو بن جی. گیا ابواب رحمتی کا، تیری رحمت کا دروازہ. یہ تیری رحمت کا دروازہ، ابواب رحمتی کا، یہ بن گیا مرکب اضافی. اور یہ مرکب اضافی ہے کیا بنا؟ یہ مفعول ہے. مفعول. کیسے پتہ چلا مفعول ہے یہ؟ وہ ابوابا ہے اس لیے. زبردست. بس یہی چیزیں تو پکڑنی ہیں، یہی چیزیں تو ہیں بس. اب بتائیں اس میں کیا مشکل تھی؟ اب ترجمہ کرنے پورا پورا. اب کیا ہو جائے گا؟ افتح فعل امر، واحد مذکر حاضر، فاعل اس کا انتا، لنا متعلق، ابواب رحمتی کا مفعول. فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ، انشائیہ. جملہ فعلیہ انشائیہ. انشائیہ. جملہ فعلیہ خبریہ نہیں ہے، یہ کیا بنا؟ جملہ فعلیہ انشائیہ. اور یہ جملہ فعلیہ انشائیہ اللہم ندا کے لیے کیا بن گیا؟ جواب ندا. جواب ندا. جواب ندا. اللہم ندا کے لیے بن گیا جواب ندا. بہت سمپل ہے، بہت آسان. اور قرآن مجید میں عمل کا صیغہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اچھا جی، فعل امر کسے کہتے ہیں؟ فٹافٹ بتائیے. بابرا جی، بابرا جی آپ نے دیکھا آپ نے پارٹیسپیشن چھوڑ دی ہے بالکل. ہاں جی آپ اپنی اسٹیٹ سے پھنسی نہیں ہے. یس سر، جب سے کالج کھلے ہیں نا واقعی میں ڈسٹرب ہوں، میں ٹائم نہیں دے پا رہی. کس کو؟ کالج کو کہ اپنے آپ کو؟ گرامر کو. ارے گرامر کو تو دیکھیں ٹائم دینے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں. آپ کو میں نے اس سے پہلے بھی ایک آدھ دفعہ 1 to 1 بھی کہا تھا کہ آپ 10 سے 15 منٹ قرآن پڑھیں سر. گرامر آپ کو خود بخود آئے گی. 10 سے 15 منٹ آپ نے قرآن کو پڑھنا ہے انالیٹیکل طور پہ. 15 منٹ کا ٹائم ہے، زیادہ نہیں ہے. گھڑی دیکھ کے 15 منٹ ہو آپ بند کر دیتا، ٹھیک ہے؟ لیکن 15 منٹ کنسنٹریشن سے دیکھ، جو بھی آیا تھا اس میں دیکھیں اس میں بات کیا ہوگی، کیا کہا جا رہا ہے، کون سا صیغہ ہے، اسم ہے، فعل ہے. پہلی چیز آئیڈینٹیفائی کریں. کوئی بھی کلمہ دیکھیں پہلی چیز آئیڈینٹیفائی کریں یہ فعل ہے، یہ اسم ہے کہ یہ حرف ہے. اگر یہ اسم ہے تو پھر آپ دیکھیں اسم کون سا ہے. یہ اسم واحد ہے، مثنیٰ ہے کہ جمع ہے، یہ مؤنث ہے کہ مذکر ہے. اگر یہ مؤنث ہے تو حقیقی ہے کہ غیر حقیقی ہے، غیر حقیقی ہے تو لفظی ہے کہ سماعی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ جمع ہے تو کون سی جمع ہے؟ جمع سالم ہے کہ جمع مکسر ہے؟ جمع سالم ہے تو کون سی جمع سالم ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں پہلے اس کو. پھر آپ دوسری چیز پہ فعل ہے تو آپ دیکھیں فعل ماضی ہے کہ فعل مضارع. فعل ماضی ہے تو کون سا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے تو کون سا صیغہ ہے. اب آپ کے پاس ایک اور چیز بھی آگے، فعل امر بھی آگے. پھر آپ دیکھتے ہیں مزید آگے چڑھتے ہیں. آپ کے پاس کوئی جب کلمہ آتا ہے تو آپ نے کلمے کو دیکھنا ہے کہ مفرد ہے کہ مرکب ہے. مرکب ہے تو کون سا مرکب ہے. پھر وہ مرکب اگر ہے تو وہ مرکب کی ٹرانسلیشن آپ کو معلوم ہونی چاہیے کیسے ہونی چاہیے. یہ سارے پوائنٹ آپ رکھیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کو. گرامر تو ڈیلی بیسس پر اگر آپ نے 15-20 منٹ کا اگر آپ نے قرآن کے ساتھ اپنا ایسوسیشن رکھ لیا ٹورڈز انالیٹیکل، تو آپ کے لیے گرامر جو ہے نا یہ ایسے ہو جائے گی کہ جیسے آپ سمجھیں کہ آپ نے ڈرائیو وے سے جو ہے نا میکڈونلڈ لے لیا، اس طرح سے ہو جائے گی آپ. ٹھیک ہے جی. اچھا فعل امر کس چیز کو کہتے ہیں؟ حکم دینے کے لیے یا درخواست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں جیسے ابھی آپ نے خود دیکھا ایگزامپل میں جب آپ نے اللہ سے کیا تو اللہ کو تو آپ حکم نہیں دیتے نا. جی درخواست. اللہ کے ساتھ آپ نے درخواست کی، دعا کی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو کہیں حکم کے طور پہ ملے گا، کہیں درخواست کے طور پہ، جتنے بھی فارمیٹ. لیکن عموماً جو ہم اس کو ذہن میں لیتے ہیں وہ حکم کے لیے. تو حکم کسی چیز کا جب حکم دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کو بھول جائے گا، ہوگا تو حکم دیا ہی حاضر کو دیا جائے گا.
اچھا حاضر سے مراد کیا ہوتی ہے؟ حاضر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو موجود ہے اس میں، ضروری نہیں آپ اسے خطاب کریں، ٹھیک ہے نا؟ جی تو حاضر سے مراد ہے. تو آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جب کسی چیز کا حکم دیا جائے گا تو اس کے لیے فعل امر استعمال. کسی کام کو کرنے کا جب کہا جائے گا، کسی کام کو کرنے کا جب کہا جائے گا یا حکم دیا جائے گا یا درخواست کی جائے گی، اسے ہم امر کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہتے ہیں اس کو فعل امر. اگر کسی کام سے روکنے کے لیے کہا جائے، کسی کام سے روکنے کے لیے روکا جائے، تو اس کو پھر ہم فعل امر نہیں کہتے، بلکہ ہم اس کو کہتے ہیں فعل نہی. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے نا، جی فعل نہیں کہتے. فعل امر کس کا بنتا ہے جی؟ حاضر کے سیغوں فعل مضارع کا، فعل مضارع کا، فعل امر کس کا بنتا فعل ہے؟ مضارع کے حاضر فعل کے مضارع سیغے کا. کہ حاضر فعل کے نہیں کس کا بنے گا؟ وہ بھی فعل مضارع کی. مضارع کا ہی بنے گا، ماضی میں تو تبدیلی نہیں آتی. نہیں یہاں تو آپ کو کیا پتا تبدیلی آئے گی کہ نہیں؟ آپ نے بتایا میں نے تو نہیں بتایا. ماضی میں نے میں آپ سے ہی جو تبدیلی کی تو بات تبدیلی نہیں ہوگی. کی، لیکن میں نے آپ سے تبدیلی کی کیا بات کی؟ نہیں ویسے جنرلی یہ نہیں کہ ماضی میں چینج نہیں آتی، مضارع میں ہوگی. ماضی میں چینجز نہیں آتی، لیکن یہاں ابھی آپ نے کہا تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے تو آپ سے بات ہی نہیں کی ابھی چینجز آنے کی نہ آنے کی. وہ تو میں نے آپ کو اخف و خفیف کے طور پہ بات کی. جی جی تو فعل نہیں، فعل امر کس کا بنتا ہے؟ فعل مضارع کا بنتا ہے. فعل نہیں بھی کس کا بنے گا؟ فعل مضارع کا بنے گا. فعل امر مضارع کے کون سے صیغوں سے بنتا ہے؟ حاضر کے. حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. فعل نہیں بھی فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ فعل امر کو بنانے کے لیے پہلا اسٹیپ کیا کرتے ہیں ہم؟ مضارع کو کیا کیا تھا آپ نے؟ اخف اخف کیا تھا. یہاں بھی آپ مضارع کو اخف کریں. اس کے 2 اسٹیپ ہیں، زیادہ نہیں ہے. اس کے 2 اسٹیپ ہیں. میں آپ کو ایک کہتا ہوں، وعدہ دیتا ہوں، کا تا با اور باب اس کا نور. پہلا صیغہ بنائیں. جی زور سے بنائیے. کاتبہ یکتب. کتبہ یکتب کتبن، لکھنا. کتبہ یکتب. اب ہم نے اس کا فعل نہیں بنانا ہے. فعل نہیں کس سے بنتا ہے؟ مضارع سے بنتا ہے، حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. حاضر کے صیغوں کی گردان کریں. تکتبو تکتبہ. رک جائیے ایسا کریں تاکہ میں لکھ سکوں. تکتبو تکتبانی. تکتبانی. تکتبون. تکتبون. تکتبین. جی تکتبانی. جی تکتبنا. پہلا کام کیا کرنا ہے جی؟ مضارع کو اخف کریں. اخف کریں تو تکتبو سے کیا بن گیا؟ تکتب. کیا بن جائے گا؟ تکتب. تکتبانی سے کیا بن جائے گا؟ تکتبا. غبا. تکتبو سے کیا بن جائے گا؟ تکتبو. الف لگے گا. تکتبینا سے کیا بن جائے گا؟ تکتبی. تکتبی. یا کو کھول دیں. تکتبانی سے تکتبا. تکتبنا سے تکتبا جائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا کام کیا کریں گے؟ دوسرا کام یہ کریں گے، علامت مضارع سے پہلے کیا لگا دیں گے؟ لا لگا دیں گے. اس کے بھی 2 علامت مضارع سے پہلے لا کو لگا دیں گے.
ला तक्तुब क्या तर्जुमा करेंगे? तू ना लिख, तू मत लिख। मत लिख। अच्छा, तक्तुबा तुम दोनों मत लिखो, तक्तुबू तुम सब मत लिखो, तक्तुबी तू मोनस मत लिख, तक्तुबा तुम दोनों मत लिखो, तक्तुबना ला तक्तुबना तुम सब मोनस मत ना लगा। बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आयशा जी, मादा जी है सर। आपके सामने, मादा है आपके सामने। आप सर एक मेरा क्वेश्चन है। रा बा सवाल पूछिए तो शक्ति होगी। ये जी पूछे। पूछ लूं? अरे पूछे भाई। अच्छा सर, सर इसमें भी हमने ला लगाया और हमें पता जरूर चल रहा है कि ये फेले अमर है, और पहले हमने ला लगाया था फेले मदारे को जब हमने नेगेटिव फेले नहीं है। फेले, ओ सॉरी, फेले नहीं जी। तो उसमें भी नहीं का मीनिंग आया था आपके पास गाड़ी कौन सी है? जी। आपके पास गाड़ी कौन सी है? एक्वा। बस तो रोकें, अभी थोड़ा सा रोकें, थोड़ा सा उसको अभी है ना मेरा अच्छा चले सही, वो तर्जुमे के लिए आपसे पूछना था। अच्छा ठीक। जाने से पहले मैं आपको आपकी क्लैरिफिकेशन करके जाऊंगा, बेफिक्र। अच्छा ठीक है। काफ रा बा, काफ रा बा, बा है इसका सीन, पहला सीधा बनाइए। हमें यस्मा से करीबा यकरुबु, करीबा यकरबू, करीबा करबा यकरबू, ठीक है। करबन करीब होना, करीब होना, ठीक है जी। करीबा यकरबू से फेले मुदारे। अब ये आपको पता है कि ये फेले मुदारे से बनेगा, फेले मुदारे के हाजिर की सीधे फिर क्या होगा? जी फेले मुदारे से करबन, फेले मुदारे के हाजिर के सीगे से बनेगा जी। तो फेले मुदारे मुसन्ना हाजिर का सीगा बनाइए। तकरुबा नहीं, तकरबानी, तकरबानी। तकरबानी, तकरबानी। इस तकरबानी को मैं आपसे कह रहा हूँ, तकरबानी का तर्जुमा करें, क्या करेंगे? वो करब, ये करीब होना है ना, वो दोनों करीब हुए। वो दोनों क्यों? करीब, तुम दोनों, तुम दोनों करीब होते हो या करीब होगे। होगे, जबरदस्त। मैं अब आपसे कह रहा हूँ फेले नहीं बनाई तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसको हम अखफ करेंगे, आप कर दिए, कैसे करते हैं? और वो बनेगा ये आप कैसे करते हैं मुझे बताएं, तो इसलिए मैंने आज ही क्लास ज्वाइन किया। सर इसमें हम नून अराबी हटा देंगे, जबरदस्त। और ये बन जाएगा तकरबा, और दूसरा फिर काम? इससे पहले हम लगा देंगे ला, ला लगा देंगे, अलामत मदारे से पहले। क्या तर्जुमा करेंगी? सर क्या तर्जुमे के लिए तर्जुमा तो मसला करेंगी? था, ला तकरबा, तुम दोनों करीब मत आओ, मत जाओ। इतने प्यार मोहब्बत से आप करिए, हमारे यार थोड़ी यही तो मैं पूछ रही हूँ कि इस नो में और उस नो में कोई फर्क होना चाहिए मीनिंग में। मैं आपको वो नोट ले जाऊंगा, अभी तो नहीं, आपको अभी पता है नहीं पढ़ रही है, फिर नहीं। अच्छा ठीक है। जोड़ तो नहीं। तुम दोनों हरगिज करीब मत जाओ। तुम दोनों हरगिज करीब मत जाओ। जी ला ठीक है, तकरबा, तुम दोनों हरगिज करीब नहीं जाओ। किसके ठीक है। करीब नहीं जाओ? हाज़िही शजरा, ये मेरे माँ बाप से कहा गया था। हाज़िही शजरता, इस दरख्त के करीब। इस पे कभी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो बात करेंगे, शजर है कौन सा। बड़े बड़े लोग बात करने से घबराते क्योंकि वो फिर दूसरे, लेकिन है तो हकीकत। इस शजरा कौन सा है? हाज़िही शजरा, हाज़िही शजरा, ये क्या बन के आया है? सर शजरा था, ये तो मफूल हुआ ना। हाँ, लेकिन हाज़िही शजरा आपको क्या लग रहा है?
مرکب مفرد لگ رہا ہے, اشاری, مرکب لگ رہا ہے. مرکب اشاری. مرکب اشاری, مرکب اشاری کا کیا طریقہ کار ہے کہ مشار الیہ لازمن معرفہ ہوگا, اسی لیے الشجر آیا ہے. جی جی جی. اور مرکب اشاری میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ مشار الیہ شارون کی. علیہ کی. مشار الیہ حالت نصب میں تو اس کا آپ کو پتہ چلا یہ بطور مفعول آیا ہے. جی. لا تقربا هذه الشجرة, تم دونوں ہرگز قریب مت جانا اس درخت کے. نہیں ہے نا, نہیں فیوچر کے لیے بھی آئے گا اور پریزنٹ کے لیے بھی آتا ہے. ایسے ہی ہے جی. ایسے ہی ہے. نادیہ, آپ کے سامنے ایک مادہ میں رکھتا ہوں, را فا عین, را فا عین. اس کا جو باب ہے وہ باب ہے فا. پہلا سیدھا بنائیے. رفع یرفع, رفع یرفع, رفعا بلند ہونا. رفع یرفع رفعا بلند ہونا, اونچا جانا, اونچا جانا. اس کا آپ صیغہ بنائیے فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ بنائیے. جمع مذکر حاضر, ترفع, ترفع, ترفعو یا ترفعون؟ جمع مذکر اور جمع ترفعون, مذکر حاضر کا صیغہ کیا بنے گا؟ ترفعو کیسے بنے گا؟ ترفعون, 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 ترفعون. ترفعون کا ترجمہ کریں. ترفعون جس تم سب بلند, تم سب بلند کرو, تم سب اونچا کرو. تم سب بلند کرو یا تم سب اونچا کرو. اب میں آپ کو کہتا ہوں اس کو فعل نہیں بنائیے, کیا کرنا ہے؟ تو وہ نون کو ہٹانا ہوگا. نون کو نہیں ہٹائیں گے, نون اعرابی ہٹائیں گے. نون اعرابی کو ہٹانا ہوگا اور نون پھر اعرابی الف کو ہٹا کے کیا کریں گے؟ ایک الف لگا دیں گے. اور کیا کریں گے؟ اور اس کے ساتھ لا کو, لا نہیں کو لے, لگا دیں. کیا بن جائے گا یہ؟ لا ترفعو, لا ترفعو. کیا ترجمہ کریں گے؟ بلند نہیں کرو, اونچا نہیں کرو. تم سب ہرگز بلند مت کرو. تم سب ہرگز بلند مت کرو. کیا بلند نہ کرو؟ اصواتکم, اصواتکم, اصواتکم. اصواتکم کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مرکب اضافی, مرکب اضافی. اور یہ مرکب اضافی کیا ہے بطور؟ مفعول به, مفعول بہی. اصواتکم, اپنی آوازوں کو. تم سب ہرگز بلند مت کرو اپنی آوازوں کو. کس کے مقابلے میں؟ کس کے مقابلے میں؟ فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے. تم سب اپنی آوازوں کو بلند مت کرو نبی کی آواز کے اوپر. عائشہ جی مجھے بتائیے اس آیت سے آپ کیا سمجھیں؟ لا ترفعوا اصواتکم. اللہ تعالیٰ, آپ اور میں قرآن پڑھتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں کہا ہے اس سے, لا ترفعوا اصواتکم, تم سب بلند مت کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر. کیا مطلب لیا آپ نے؟ سر یہ ایک طرح سے مینر سکھائے ہوئے ہیں کہ اپنے لہجے دھیمے رکھنے چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اونچے یا شاؤٹ کر کے یا اس طرح تو نہیں بولتے ہوں گے, تو پھر وہ تربیت کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو. ٹھیک ہے جی اللہ کے رسول آج تو ہمارے ساتھ نہیں ہے نا. جی. اب میرے لیے اور آپ کے لیے اس آیت میں کیا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لا ترفعوا اصواتکم, اللہ نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی نبی سے اونچی آواز میں بات کرنا. اگر اللہ نے یہ کہا ہوگا لا ترفعوا اصواتکم تو پھر تو آپ کہہ سکتے کہ یہ مینر سکھائے, اور یہ مینر سکھائے سورہ لقمان میں آیا کہ اپنی آوازوں کو نیچے رکھو, اونچی آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں بتا دیا. لیکن یہاں تو اللہ کو اور پیغام دے رہا ہے. کیا پیغام ملا آپ کو؟ لا ترفعوا اصوات. بہت بڑی آیت ہے, بہت بڑی آیت ہے.
सर आप बता दें। मैं तो बता ही दूंगा, कोई और भी बता दे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर उससे पाक का जिक्र हो रहा हो तो उस वक्त भी खामोशी से सुनना चाहिए। तो आपने तो टिपिकल काम कर दिया वही सलातो सलाम वाला। और बताइए, और क्या बताइए? सोबिया जी आप बताइए, दादिया जी आप बताइए। नहीं, मेरे सर, उसमें शरीयत और अहकामात हमें बताए गए हैं, उनमें हमें एतराज नहीं करना। देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस जगह पे कोई हुक्म आ जाए, कोई आपके पास मुस्तनद हदीस आ जाए, और जब वो हदीस आ जाए तो मुस्तनद अहकाम आ जाए, और आप उस अहकाम को इस बिना पे ना करें कि नहीं मेरा मसलक कोई और है, ये मैं तो फलाने मसलक से उसने मैं ये नहीं करता, या ये तो हमारे तो पीरों ने हमारे इमाम साहब ने दरसे नहीं बताया, तो ये है नबी की आवाज से ऊंची आवाज में बात करना मेरे और आपके। और ये बहुत बड़ा मसला है आज के हमारे माशरे में। ये एक बहुत बड़ा मसला है, एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमने हमारे दीन की बजाय हम मजहब को लेकर। कल मेरा एक साहब से इत्तफाक कर मुलाकात हुई मेरी, तो मैंने कहा यार मैं रेगुलर बेस पे इधर आता हूँ और तमाम लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो मैंने नोट किया है कि आप यहाँ जमात में नमाज नहीं पढ़ते, तो और मैंने ये भी पता चला है कि मैं कभी कभार वो सामने वाली मस्जिद में होता हूँ, आप उसमें भी नमाज में नहीं होते, लेकिन मुझे आपको ये समझता है कि आप नमाज बड़े रेगुलर पढ़ते हैं। उसने कहा सर मैं बिल्कुल पढ़ता हूँ, मेरी माँ ने मुझे कहा था कि बेटा कभी भी ऐसी जगह पे नमाज ना पढ़ना जहाँ वो सलाम नहीं पढ़ते। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये थ्योरी कहीं से जांच कहीं ना कहीं से तो आई है ना, लेकिन उसने अपनी माँ की मोहब्बत में या किसी की मोहब्बत में उस जो काम कर रहा है उस काम का सवाल तो होगा ना। इस किस्म की तो कोई बात ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने तो कहा कि जमात करो, अल्लाह के तो रसूल ने कहा कि मतलब कोई वजह होनी चाहिए ना किसी के पीछे नमाज ना पढ़ने, कोई ना कोई रीजन होना। इसी तरह से हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, हमारे यहाँ जैसे एक हनफी मसलक के है कि आप जब इमाम के पीछे खड़े होते हैं तो आप जो है उसको आप खामोश खड़े रहें, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वाज़ेह ला सलात लिमन लम यक़रा बिल फातिहा अल किताब मुत्तफ़क़ अलैहि हदीस है कि जिसने नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं होती, चाहे वो इमाम के पीछे हो, चाहे वो जारी हो, चाहे वो सर्री हो, चाहे वो अपनी पढ़े, चाहे वो साथ पढ़े। ऐसी बहुत सारी चीज़। तो अगर आपके पास कोई चीज़ आ जाए, और डॉक्टर साहब उसके ऊपर बहुत खूबसूरत बात करते हैं कि कम से कम जब आपके पास कोई चीज़ आ जाए तो जब तक आपके पास तहकीक ना हो उस वक्त तक तो अपनी जबान को खामोश रखें, ताले लगा दें। उस वक्त आप ये समझें कि जो बात बयान की गई वो 100% सही है, फिर आप अपनी तहकीक करें। तहकीक करने के बाद अगर आपको चीज़ गैर मुनासिब लगे तो उससे एराज करें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्लियर है यहाँ तक बात? दो चीज़ें मैंने आज आपको बता दी हैं अमर के हवाले से। फेल अमर फेल नहीं दोनों बहुत आसान है, दोनों जो है जहन में रखने अच्छी तरह से कि दोनों जो है वो फेल मुदारे से बनते हैं, दोनों जो है वो मुदारे के हाजिर के सीजन से बनते हैं। दोनों को बनाने का पहला स्टेप सेम है कि दोनों को अखफ किया जाता है। फेल अमर में अखफ करने के बाद अलामत मुदारे को हटाया जाता है, और अगर अलामत मुदारे हटाने के बाद अगर सीगा पढ़ने में आ जाए तो फेल अमर तैयार है। अगर सीगा पढ़ने में ना आए तो फिर आप हमज़तुल वसल लगाते हैं। हमज़तुल वसल पे हरकत अगर ऐन कलमे पे पेश हो तो पेश लगा दें, वरना ज़ेर लगा। जबकि फेल नहीं में अखफ करने के बाद आपने ला लगा देना। ठीक है जी, ला लगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछिए। मेरे ख्याल में होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल है तो जी। कोई सवाल? सर अभी मजीद कुछ पढ़ाना है? नहीं कोई सवाल नहीं, सिर्फ आप घबराएंगे, फिर आप घबराएंगे। सर आप बहुत ज्यादा पढ़ा देते हैं। बस काफी है। मैंने पढ़ा ही दिया, खत्म हो गया आज की क्लास। मैंने सिर्फ सवाल पूछा, कोई सवाल है कि नहीं ये पहले बता। नहीं सर, इसमें से सवाल नहीं है, बस आगे कुछ नहीं पढ़ना। तो आपको आगे मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा, बेफिक्र रहो। आगे मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ा रहा। मैं आपको कह रहा हूँ आयशा जी, मैंने आपसे कहा कताबा क्या तर्जुमा करेंगी? उसने लिखा। उसने लिखा। मैं आपसे कहता हूँ यक्तुबु, वो लिखता है या वो लिखेगा। मैं आपसे कहता हूँ
सयक्तुबु क्या? सयक्तुबु, सीन तो लगता है करीब के लिए, अनकरीब के लिए। अनकरीब, क्या मतलब अनकरीब, अनकरीब तुम वो लिखोगे, लिखेगा। अनकरीब वो लिखेगा, वो लिखेगा, वो लिखेगा, अनकरीब वो वो लिखेगा। लिखेगा। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ ला यक्तुबु, ला यक्तुबु, ये नॉर्मल वाला है। तुमने नहीं, यक्तुबु उसने नहीं लिखा, या वो नहीं लिखेगा। वो नहीं इसको आसान कर देता हूं मैं आपके लिए, आसान कर देता हूं। मैं कहता हूँ ला तक्तुबु, चले आप करें। नहीं लिखता है। तो तुम नहीं लिखते हो या तुम नहीं लिखोगे। हाँ, तू नहीं लिखता या तू नहीं लिखेगा जी, तू नहीं लिखता या तू नहीं लिखेगा। अगर आपको इसके एनालिसिस करनी हो तो आप उस ला को क्या कहेंगे? ला किसके लिए आया है? नफी के लिए आया है ना। जी, नाफी। आप इसको कहेंगे ला नाफिया। ला नाफिया। ठीक है, और तक्तुबु के एनालिसिस तो आप कर सकते हैं क्या? फेल फेल मुदारे, मुदारे, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, फाइल इसका अंता, फिर अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया नाफी हो गया। ला तक्तुबु, तू नहीं लिखता, तू नहीं लिखेगा। मैं अब आपसे कहता हूँ ला, ये वाहिद मुअन्नस गायब भी तो हो सकता था। वाहिद और गायब में तो मसला जी। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म, मैं अब आपसे कहता हूँ ला तक्तुब, ये नहीं आ गया, फेले नहीं। तर्जुमा करें। तू हरगिज नहीं लिखेगा। नहीं, हुक्म नहीं, लिख। तू हरगिज ना लिख, मत हरगिज मत हरगिज ना लिख, लिख, तू मत लिख, तू हरगिज ना मत लिख। लिख। अब इसके एनालिसिस करें। ये ला है ला नाहिया। ये है नाहिया, ये क्या है? ला नाहिया। नहीं। अब आप मुझसे कह रहे थे ना ये ला कैसे पता चला आपको कि ला नाफी है, ये ला नाही है? वो तो अगले फेल की कंडीशन से कि वो अखफ है, वो नहीं है। बस मेरा क्वेश्चन नहीं, ये नहीं था। मेरा क्वेश्चन ये था कि इसके तर्जुमे में फिर क्या फर्क आएगा, क्योंकि यहाँ तक तो मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, वो आ गया है। जी जी आप ला को डिफाइन करें ना। जी ये जी। ला कौन सा है? नाफिया। नाफिया में क्या है? सिर्फ नफी है ना, मनफी है जी, ना। सिर्फ नफी तू है। नहीं जी लिखता, तू नहीं लिख, ये जी। ला क्या है? इंस्ट्रक्शन के ना है ये। अब इसका तर्जुमा क्या होगा? तू हरगिज मत लिख या तू मत लिख। जी ठीक है ना, फर्क है क्या ना? तर्जुमे जी में फर्क जी आ गया ना? जी जी। अच्छा, इसके एनालिसिस करें। ये है फेल मदारे वाहिद मुज़क्कर हाजिर अखफ। अखफ कहाँ बोलेंगे अब? फेल मुदारे वाहिद मुज़क्कर हाजिर मजलूम, मजलूम बासबब फेल नहीं। क्या लफ्ज है? मजलूम, ये मजलूम है ना। अच्छा, जज़म, जज़म से मजजूम। तो ठीक है। मजलूम क्यों है? बासबब फेल नहीं। मजलूम बासबब फेल नहीं। सर टर्मिनोलॉजी यही रहेगी अगर हम जैसे मुसन्ना के सीगे में भी करेंगे तो भी हम उसको यही बोलेंगे, मजजूम बस आप सबब कहेंगे फेले फेल नहीं। मुदारे मुसन्ना, मुसन्ना मुज़क्कर हाजिर मजलूम ठीक फेल है। नहीं। जी ठीक है। जी। अच्छा, मैं अब आपसे कहता हूँ उक्तुब, उक्तुब क्या तर्जुमा करेंगे? तू लिख, तू तू लिख, तू लिख। तू लाजमन लिख। लाजमन की जरूरत नहीं है, तू लिख। हमारे लास्ट में मिला ला रही है। मतलब और लगाना है तो वो भी लगा कोई देते हैं। जरूरत नहीं, तू लिख। इसकी एनालिसिस करें, क्या करेंगे?
یہ ہے فعل مضارع واحد مضف، نہیں، یہ فعل مضارع نہیں، فعل امر، فعل فعل امر، امر فعل امر. اچھا، اس کو بہت سارے لوگ اس کو بھی فعل مضارع نہیں لکھیں گے، اچھا اس کو فعل نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے، پھر بہتر ہے، کنفیوژن نہیں ہوگی. یہ آپ کی مرضی ہے، میں نے آپ کو دونوں اسٹیپ بتا دی. پھر اس میں لیکن بھی اگر آپ آپشنل ہے. فعل مضارع، جب آپ فعل مضارع لکھیں گے تو آپ کو نیچے پہ یہ لکھنا پڑے گا مجزوم بسبب فعل نہیں. پھر آپ نے یہاں فعل نہیں ڈال دیا نا. جی 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 ٹھیک ہے، تو ایک آپشن یہ کہ آپ اس کو ڈائریکٹ لکھیں فعل نہیں واحد مذکر حاضر، دیٹس اٹ، اور فاعل ڈال دیں انت. جیسے یہاں آپ نے کہا نا فعل امر واحد مذکر حاضر فاعل انت، دیٹس اٹ. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ ایک چیز دیکھیں، ایک ہی مادہ ہے، ایک ہی مادے سے ماضی کا کچھ اور معنی، مضارع کا کوئی اور معنی، نافی کا کوئی اور معنی، سین لگ گیا تو ایک اور معنی میں تبدیل چلا گیا، نہیں آ گیا تو ایک اور معنی آ گیا، امر ہو گیا تو ایک معنی آ گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ سیم چیز ہے، سب میں مفہوم لکھنے کا ہی آ رہا ہے، سب میں مفہوم، بنیادی مفہوم تو لکھنے کا ہی آ رہا ہے، لیکن ہر ایک کے اندر ایک مختلف اس کا پہلو ہے، ایک مختلف اس کی شکل. ٹھیک ہے جی، کلیئرٹی ہے. آج کا سبق بہت آسان تھا. اگلے سیشن کے اندر آپ کے ساتھ میں کچھ حروف کروں گا، اور وہ حروف سے ہم جو ڈیفائن کریں گے، یہ تو صرف امر کے لحاظ سے تھا نا، کہ امر کے لحاظ سے. نیکسٹ سیشن کے اندر ہم آپ کے ساتھ کچھ حروف کریں گے، اور وہ حروف آپ کو بتائیں گے کہ فعل مضارع اخف کب ہوتا ہے اور فعل مضارع خفیف کب ہوتا ہے، اور اس کے اخف یا خفیف ہونے سے کوئی معنوی تبدیلی آتی ہے کہ نہیں آتی. آپ یہ سمجھ لیں کہ آج جو میں آپ کو ایکسرسائز بھیجوں گا، یہ موسٹ پرابلی آپ کی شاید آج آخری ایکسرسائز ہوگی. اس کے بعد شاید کوئی ایکسرسائز نہیں ہوگی، لیکن اس کے بعد میں آپ کو قرآن کی کچھ ایکسرسائز بھیجا کروں گا جو آپ نے انالیسس کرنی ہے. جس طرح سے میں نے آج آپ کو طریقہ بتایا تھا، اس طرح سے انالیسس کرنے کی کوشش کیا کریں. وہ میں آپ کو بھیجوں گا، اور آپ کے ساتھ بھی وقتاً فوقتاً بلیک بورڈ پہ آپ کے ساتھ بھی کروں گا. لیکن پریکٹیکل ایکسرسائز کرنے کی جو چیز ہوتی ہے شاید موسٹ پرابلی آج آپ کی آخری ہوگی. اب جتنی بھی چیزیں ہم کریں گے وہ صرف آپ نے نوٹ کرنا ہے، اچھی طرح سے اس کو نوٹ ڈاؤن کریں، اپنے پاس کوئی چھوٹے چھوٹے نوٹس بنائیں، اس کے ساتھ رکھیں، اور ان ٹرمینالوجیز کو کوشش کریں یاد کرنے کی، اور وہ کیا پروسیس کرتا ہے اس چیزوں کو. کیونکہ اب جتنی اب گرامر کریں گے، جتنی بھی ہماری گرامر ہوگی، چاہے وہ تغیرات کے حساب سے ہو، ابواب کے حساب سے ہو، مادے میں تبدیلی کے حساب سے ہو، وہ صرف اور صرف سمجھنے کی ہے. کچھ جگہوں پہ کچھ میں آپ کو مادوں کی گردان کی میں جو چینجز آئیں گی، اس حوالے سے میں کچھ آپ کو ایکسرسائز دوں گا بھی. وہ بھی ایکسرسائز آپ نے لکھ کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو زبانی کریں اپنے وائس میسج. تو انشاءاللہ تعالیٰ بس اب یہ کہ اب آپ جو ہے نا تھوڑا اپنا تعلق گرامر کے حوالے سے قرآن کے ساتھ تھوڑا سا بڑھا لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ تھوڑا سا آپ کا تعلق بڑھے گا، آپ کی چیز انشاءاللہ بہت. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جو کچھ آج بھی ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے خیر ہی خیر حاصل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.